نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جماعت شروع کرنے کے وقت جو اقامت کہی جاتی ہے وہ مسجد کے اندر موجود لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اب وہ اپنی عبادات، دعا، قرآن کی تلاوت یا کسی اور کام میں جو مشغول ہیں تو اس سے نماز کی طرف توجہ کریں۔ اذان تو باہر لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور اقامت کا مقصد ہوتا ہے مسجد میں موجود لوگوں کو جماعت کے لیے اٹھانا، ابھارنا، توجہ دلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، مسلم شریف میں مثلا حضرت جابر بن سمورہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ظہر اس وقت دیتے تھے جب سورج کا زوال ہو جاتا، پھر اقامت اس وقت تک نہ کہتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے تشریف نہ لاتے۔ جب آپ تشریف لے آتے تو نماز کی اقامت کی جاتی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں ان کی روایت یہ نقل فرمائی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے نماز کھڑی کر لی جاتی تھی اور لوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ایک بار نماز کھڑی کی گئی، ہم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرف نکلنے سے پہلے ہی ہم نے صفیں درست کر لی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے مسلم شریف میں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ فتح الباری میں ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک صفیں درست ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بلال جب قد قامت الصلاۃ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ ابھی مختلف احادیث سامنے رکھے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ عام معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر رہتی کہ جب آپ تشریف لاتے تو اقامت شروع کرتے۔ علامہ زرقانی نے معطا کی شرح میں اور قاضی ایاز نے شرح شفا میں اس حدیث کا یہی مفہوم لیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عادت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب مؤذن تکبیر شروع کرتا تو یہ سب کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے۔ امام نووی شرح مسلم میں اس پر اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک سنت ہے اور علماء کا اجماع ہے کہ صفیں سیدھی کرنا مستحب ہے۔ ایک حدیث سے چوتھی نمبر پہ جو پڑھی گئی اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لانے سے پہلے ہی اقامت اگر شروع کرتے اور صحابہ کرام حسب دستور اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو گئے تھے ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر لگی، تب تاخیر ہو گئی اور آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ میرے نکلنے سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو مشقت سے بچایا جائے، اور آپ کے الفاظ یہ کہ لا تقوموا حتی ترونی، یعنی اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ اس لفظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میرے آ جانے کے بعد کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت بلال کا یہ عمل سمجھ میں آتا ہے۔ اصل عادت اور عام تعامل تو یہی تھا کہ اقامت حضرت بلال اس وقت فرمایا کرتے جب دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے تشریف لے آئے ہیں، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تو آپ اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عام صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اسی وقت کھڑے ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ امام کی ہی اتباع کرنی چاہیے۔ تو ان سب روایات میں ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد میں تشریف فرما اگر نہ ہوتے بلکہ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کو دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت شروع فرماتے، اور سب صحابہ کرام شروع اقامت ہی سے کھڑے ہو کر صفوں میں ان کو برابر کرنے میں لگ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے تھے۔ البتہ گھر میں سے باہر تشریف لانے سے پہلے اقامت کہنے اور لوگوں کے کھڑے ہونے سے آپ نے منع فرمایا، وہ بھی شفقتاً، جس کو فقہاء کرام کی زبان میں مکروہ تنزیہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو مشقت ہوگی، وہ پہلے سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے تاخیر ہو کسی حکمت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے۔ بہرحال اسی طرح خلفائے راشدین کا عمل دیکھا جائے تو ابو داؤد شریف میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے، اور جب ہم سیدھے ہو جاتے تو تکبیر تحریمہ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر صفیں درست کرنے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ متعین فرماتے تھے کہ صفیں درست ہونے کی خبر جب تک نہ دی جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث لائے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان بھی اسی امر کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب اس میں فقہا کا اگر عمل دیکھا جائے تو حضرات فقہا اس مسئلے کو آداب الصلاح میں بیان کرتے ہیں، اور آداب سے مراد وہ افعال ہوتا ہے جن کا چھوڑ دینا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ ان کو کیا جائے، آداب کے مطابق کیا جائے، لیکن اگر کوئی ادب کی رعایت نہ کر رہا ہو تو اس پر نکیر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نکیر کرنا یہ بدعت ہوگی۔ اسی لیے در مختار میں فصل صفت صلاح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اور نماز کے کچھ آداب ہیں جن کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا اور نہ ملامت ہوتی ہے۔ بہرحال امام شافعی اور ان کے علاوہ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے تک کسی کا کھڑا نہ ہونا مستحب ہے۔ قاضی ایاز نے امام مالک اور عام علماء سے نقل کیا ہے کہ مؤذن کے اقامت شروع کرتے وقت لوگوں کا کھڑا ہو جانا مستحب ہے، اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا تو حضرت انس کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر اہل کوفہ نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت صف میں کھڑے ہو جائیں۔ حنفی مذہب کی پوری تفصیل فتاوی عالمگیری میں اور بدائع ثنا میں موجود ہے۔ بدائع ثناء میں تفصیلی احکام اس میں لکھے ہیں، اور عالمگیری کے تو الفاظ یہ ہیں کہ اگر مؤذن امام کے علاوہ ہو اور مقتدی حضرات امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو امام اور مقتدی حی علی الفلاح کہتے وقت کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ اور اگر امام خارج مسجد ہو تو دیکھا جائے، اگر امام صفوں کی طرف سے داخل ہو تو امام جس صف سے آگے بڑھتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ اسی طرف شمس الائمہ سرخسی اور شیخ الاسلام خواہرزادہ بھی مائل ہوئے ہیں، اور اگر امام مقتدیوں کے سامنے سے داخل ہو تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں، اور جب تک مسجد میں داخل نہ ہو تو لوگ کھڑے نہ ہوں۔ اور بدائع میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ اس کے لیے قیام نماز ادا کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ قیام نماز ادا کرنے کے لیے ہے، اور نماز ادا کرنا بدون امام کے ممکن نہیں ہے، لہٰذا قیام بغیر امام کے مفید نہ ہوگا۔ پہلے سے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اگر امام صفوں کے سامنے مسجد میں داخل ہو تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں، کیونکہ امام مسجد میں داخل ہوتے ہی امامت کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اور اگر امام صفوں کے پیچھے سے داخل ہو رہا ہے تو صحیح قول کے مطابق امام جس صف سے آگے بڑھتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں، کیونکہ امام جس صف سے آگے بڑھ گیا ان کے حق میں اس حالت پر ہو گیا کہ اگر اس کے پیچھے اقتدا کرے تو کر سکتے، لہذا امام گویا ان کے حق میں اپنی جگہ پر آ گیا۔ تو یہ احناف کی رائے ہے۔ مالکیہ کے ہاں خود امام مالک نے جو موطا میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا وہ یہ کہ نماز شروع ہوتے وقت لوگوں پر قیام کب واجب ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ جب کہ نماز شروع ہوتے وقت لوگوں کے قیام کے بارے میں کوئی حد متعین نہیں کہ اس وقت کھڑے ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں بعض بھاری ہیں اور بعض ہلکے ہیں اور سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے تمام باتوں کا کہ امام شافعی کے نزدیک تو اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے۔
امام مالک کے نزدیک حسب روایت قاضی ایاز شروع ہی اقامت میں کھڑا ہونا مستحب ہے۔ البتہ موطا کی تشریح سے معلوم ہوا کہ کسی خاص حد پر بھی قیام واجب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ان کی سہولت پر چھوڑا جائے۔ بھاری بدن والا آدمی کچھ تاخیر کرے گا، کمزور آدمی جلدی اٹھ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تفسیر وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ امام اور مقتدی اگر اقامت سے پہلے ہی مسجد میں تھے تو صحیح روایت کے مطابق حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اگر امام باہر سے آ رہا ہو تو اگر محراب کے کسی دروازے سے یا اگلی صف کے سامنے سے آئے تو جس وقت مقتدی امام کو دیکھے اسی وقت کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام پچھلی صفوں سے آ رہا ہو تو جس صف سے گزرے وہی صف امام کو دیکھ کے پھر کھڑی ہوتی چلی جائے۔ اس میں ایک نقطہ اور رہ گیا ہے۔ البحر الرائق میں حنفیہ کے مذہب کی تفسیر لکھتے ہوئے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام اقامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہو تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا اس لیے افضل ہے کہ لفظ حی علی الفلاح کھڑے ہونے کا امر ہے، اس میں یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کھڑے ہونے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے، ان کے نزدیک استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے، نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے، کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں تو اور بھی زیادہ مسارعت پائی جاتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جن حضرات نے حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا استحباب کے خلاف ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے، کیونکہ وہ اطاعت کی طرف جلدی کرنا نہیں پایا جا رہا بلکہ اس کے خلاف ہے۔ بہرحال ان ساری بات سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ دو باتیں تو متفق علیہ ہیں، ایک یہ کہ سب اختلاف محض افضلیت اور اولویت کا ہے کہ کیا افضل ہے کیا اولا ہے، اس میں کوئی جانب بھی ناجائز اور مکروہ حرام نہیں ہے، کسی کو کسی پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ باجماع صحابہ و تابعین اور اتفاق ائمہ اربعہ صفوں کی تعدیل اور درستی واجب ہے، صفیں صحیح کرنا واجب ہے، جب نماز شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے، یہ کام ظاہر کی بات ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ عام آدمی شروع اقامت سے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی کمزور ہے اور بعد میں بھی اٹھے تو ایسا کوئی مذائقہ نہیں۔ بہرحال اب اس میں ایک بات اور آخری رہ جاتی ہے کہ کسی بھی امام کا یا کسی بھی مذہب کی یہ رائے نہیں ہے کہ امام اقامت کے وقت باہر سے آ کر مصلی پر پہلے بیٹھ جائے اور بیٹھنے کو ضروری سمجھے، کھڑے ہونے والے مقتدیوں کو کھڑے ہونے سے روکے، جو کھڑا ہو اس کو برا بھلا سمجھا جائے یا مکروہ و برا کہا جائے، ایسا یہ مذہب کسی کا بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب احناف کی ہے مضمرات کے نام سے، اس کی ایک روایت کو جس کو امام طحطاوی نے نقل کیا ہے کہ کسی نے پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ نہیں کہا، اور کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور عام صحابہ و تابعین کے تعامل سے ابتدائی اقامت میں کھڑے ہونا بالکل ثابت ہے۔ تو مضمرات کی جو روایت ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا ایک فرق اس میں نظر آتا ہے۔ اس روایت کا صاف مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے اس حالت میں کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ شخص پہلے بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے۔ اب یہ روایت یا یہ جملہ جو آ گیا ہے مضمرات میں کوہستانی کی، اور اس کو امام طحطاوی لے کر آئے ہیں، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ مسجد میں داخل ہو کے بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن اس روایت کا صاف مطلب وہی ہے کہ یہ صرف اس صورت سے متعلق ہے جبکہ امام کے آنے سے پہلے اقامت شروع ہو چکی ہو، جس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی، حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور اس کا لفظ لا ينتظر اس مفہوم کے قریب ہے، کیونکہ انتظار سے مراد
انتظار امام ہے۔ اس صورت میں یہ روایت عام روایت حنفیہ اور تمام کتب حنفیہ کے مطابق ہو جائیں گی، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کی بھی خلاف نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ امام کے موجود ہونے پر اقامت کہی جا رہی ہو تو باہر سے آنے والے کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، تو یہ خود مذہب حنفیہ کی تمام مستند روایات اور کتب حنفیہ کے متون و شروحات کے بالکل خلاف ہونے کی وجہ سے قابل ترک ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کو چاہیے کہ بہرحال یہ اگر ان کی رائے ہو بھی تو تب بھی اتنی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور خلفاء راشدین اور ان کے بعد ائمہ اربعہ کی آراء کے برخلاف، باوجود اس کے کہ امام طحطاوی کا بڑا مقام ہے اور ان کی عزت احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ رائے ان کی بہرحال اگر اس طرح سمجھی جائے تو قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مقابلے میں اسی چیز کو لیا جائے گا کہ جو زیادہ مستند اور زیادہ صحیح ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اس بنیاد پر کسی پر نکیر نہ کی جائے، دوسرے کو غلط، غیر افضل کام کرنے والا اور اس طرح کی باتیں کہنا، لڑائی جھگڑے کرنا، آپس میں دراڑیں پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اب ہماری مساجد میں ایک یہ ہونے لگا ہے سلسلہ کہ بعض ایسے لوگ کہ جو بریلوی مکتب فکر سے متعلق ہیں، وہ تو اس میں یہ غلو کرتے ہیں کہ ہر حالت میں مسجد میں آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اور پہلے سے مسجد میں ہوں تو امام آئے یا نہ آئے وہ بس اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف غلو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو بریلوی مکتب فکر سے متعلق نہیں ہے یا ان سے ایسی موانست نہیں رکھتے، تو وہ ان کی مساجد میں اگر چلے گئے تو امام وہاں موجود ہو یا نہ ہو، اقامت شروع ہوئی اور شروع ہوتے یہ بھی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں سے پہلے کھڑا ہو، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے بعد اٹھا کریں۔ تو اب مسجد کے اندر مقتدی اگر موجود ہے اور امام بھی موجود ہے تو امام کو اقامت سے ابتدا میں کھڑے ہو جانا چاہیے، یا اگر وہ اندر موجود ہے تو وقت قامت صلاح پہ اٹھے۔ تو جب بھی وہ اٹھے، مقتدیوں کو بہرحال امام کے بعد اٹھنا چاہیے، ان کی مساجد میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پہلے سے صف میں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، یہ اولا نہیں ہے۔ گو جائز ہے اگر کوئی کرے ایسا تو ایسا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی رعایت کرنا چاہیے، امام کی بہرحال اتباع کرنی چاہیے۔ اگر امام نہیں کھڑا ہوا ہو تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ نماز میں امام کے بعد ہی اٹھا کریں صف کے اندر، تاکہ اس سے کوئی انتشار پیدا نہ ہو، لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں، ہر آدمی دیکھے گا بھئی یہ 5 لوگ بیچ میں کھڑے ہو گئے، تو اس سے ذرا خلجان ہوتا ہے، دوسرے کو خلجان سے، پریشانی سے بچانا یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ دلوں میں وسعت اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے۔